کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ آئیے سنیے تلاوت کلام پاک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ تم فرماؤ ہمیں نہ پہنچے گا مگر جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہ ہمارا مولا ہے، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ چاہیے۔ قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين، تم فرماؤ تم ہم پر کس چیز کا انتظار کرتے ہو مگر دو خوبیوں میں سے ایک کا۔ ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ اور ہم تم پر اس انتظار میں ہیں کہ اللہ تم پر عذاب ڈالے اپنے پاس سے یا ہمارے ہاتھوں، تو اب راہ دیکھو، یعنی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ راہ دیکھ رہے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين۔ تم فرماؤ کہ دل سے خرچ کرو یا ناگواری سے، تم سے ہرگز قبول نہ ہوگا، بے شک تم بے حکم یعنی نافرمان لوگ ہو۔ وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ اور وہ جو خرچ کرتے ہیں اس کا قبول ہونا بند نہ ہوا مگر اسی لیے کہ وہ اللہ اور رسول سے منکر ہوئے، اور نماز کو نہیں آتے مگر جی ہارے یعنی سستی کی حالت میں، اور خرچ نہیں کرتے مگر ناگواری سے۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، تو تمہیں ان کے مال اور ان کی اولاد کا تعجب نہ آئے، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ دنیا کی زندگی میں ان چیزوں سے ان پر وبال ڈالے اور کفر ہی پر ان کا دم نکل جائے۔ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنكُمْ وَمَا هُمْ مِنكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ۔ اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم میں سے ہیں اور تم میں سے ہے نہیں، ہاں
وہ لوگ ڈرتے ہیں لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون. اگر پائیں کوئی پناہ یا غار یا سما جانے کی جگہ تو رسیاں توڑاتے، یعنی پوری کوشش کرتے ادھر پھر جائیں گے. ومنهم من يلمزك في الصدقات ان میں کوئی وہ ہے کہ صدقے بانٹنے میں تم پر تان کرتا ہے، فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. تو اگر ان میں سے کچھ ملے تو راضی ہو جائیں اور نہ ملے تو جبھی وہ ناراض ہیں. صدق اللہ العظیم. اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم معجزے کی قدر کرتے رہنے اور اس کی تلاوت کرتے رہنے اور اس کو پڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین بجاہ النبی الامین علیہ وعلی آلہ افضل الصلوات والتسلیم. پروگرام کے آج کے عنوان کی طرف اور موضوع کی طرف اگر آیا جائے تو آج کے پروگرام کا جو موضوع ہے وہ ہے غم. غم زندگی میں انسان کی جو بولیں کہ انسان کی کبھی جانچ کے لیے، کبھی انسان کے امتحان کے لیے، اور مجھے کہنے دیجئے کہ کبھی انسان کے اپنے ہی کیے ہوئے کاموں کی بنا پر اسے دیکھنے پڑتے ہیں. خوش نصیب وہ ہیں کہ جو غم کی حالت میں بھی صبر سے کام لینے والے ہیں. اور غم جو ہے یہ دو طرح کا بیان کیا گیا ہے، ایک مذموم ہے اور ایک محمود ہے. یعنی ایک برا ہے ایک اچھا ہے. حافظ صاحب، ایک مذموم ہے اور ایک محمود ہے. یعنی ایک اچھا ہے ایک برا ہے. ٹھیک ہے جی، آسان یوں بولیں گے تو سب کو سمجھ میں آ جائے گا. مذموم اور محمود میں بندہ، ادبی بندہ بارہ اس کا ایک ذوق محسوس کرے گا، مذموم اور محمود. بارہ اللہ رحم کرے. تو اسی کو ہم لے کر کے آج انشاءاللہ عنوان کو لے کر کے ہم چلیں گے. آپ کی کالز کو اور آپ کی میسیجز کو بھی پروگرام کا حصہ بنائیں گے. مبلغین دعوت اسلامی جناب حضرت مولانا محمد عدنان چشتی اتاری جدا شرف ہو، آپ میرے ساتھ الحمدللہ پہلی کرسی پر، پہلے صوفے پر تشریف فرما ہے. ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی ہیں، ہمارے پروگرام کا لازمی حصہ ہیں جناب حضرت مولانا خالد امیر مدنی. مرحبا خالد بھائی، اللہ عنہ مبارک فرمائے. اور خالد بھائی کے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے مبلغ دعوت اسلامی جناب راشد نور اتاری مدنی جدا شرف ہو، آپ بھی ہیں. مرحبا راشد بھائی، اللہ آپ کا نام مبارک فرمائے. اور راشد بھائی کے ساتھ بڑے ہی پیارے اور بڑی ہی میٹھی آواز کے حامل ہمارے نعت خان جناب حسان اتاری صاحب بھی تشریف فرما ہے. اور حسان بھائی آج انشاءاللہ کلام بھی سنائیں گے، اور ایک نہیں سنائیں گے، بہت سارے کلام بھی سنائیں گے انشاءاللہ. اللہ خیر فرمائے. جی حسان بھائی. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. اللہ کی سجدہ بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ.
یا حبیب اللہ نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی سرور ہر رسول و ولی ہے نبی رازدار نبی رازدار نبی رازدار معلا ولی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے نبی رازدار نبی رازدار معلا ولی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے وہ نامی کے نام خدا نام تیرا وہ نامی کے نام خدا نام تیرا رؤوف و رحیم رؤوف و رحیم علیم ولی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم ہے بیتاب جس کے لیے عرش اعظم وہ اس راہ رویلا مکان کی گلی ہے وہ اس راہ رویلا مکان کی گلی ہے وہ اس راہ رویلا مکان کی گلی ہے اور نکیرین کرتے تعظیم میری نکیرین کرتے ہیں تعظیم میری فدا ہو کے تجھ پر فدا ہو کے تجھ پر فدا ہو کے تجھ پر عزت ملی ہے فدا ہو کے تجھ پر فدا ہو کے تجھ پر عزت ملی ہے فدا ہو کے تجھ پر عزت ملی ہے نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اگسنی نہ کیوں کر کہوں یا حبیبی اگسنی اسی نام سے ہر مصیبت ٹلی ہے اسی نام سے ہر
مصیبت دی ہے اسی نام سے ہر مصیبت دی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے اور تیرے چاروں ہمدم یک جان یک دل تیرے چاروں ہمدم یک جان یک دل ابو بکر فاروق ابو بکر فاروق عثمان علی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے اور خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے خدا نے کیا تجھ کو آگاہ سب سے دو عالم میں جو کچھ دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے دو عالم میں جو کچھ دو عالم میں جو کچھ خفی و جلی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے تمنا ہے فرمائیے روز محشر تمنا ہے فرمائیے روز محشر تمنا ہے فرمائیے روز محشر یہ تیری رہائی یہ تیری رہائی کی چٹھی ملے گا یہ تیری رہائی یہ تیری رہائی یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے نبی سرور ہر رسول ولی ہے اور شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی سوا تیرے کس کو سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے کہیں گے اور نبی اذهبوا الى غیری میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا دکھائی جائے گی محشر میں شان محبوبی کہ آپ ہی کی خوشی آپ کا کہا ہوگا سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے نبی سرور
بات ہے ماشاءاللہ حسان بھائی، امام اہل سنت کا بہت ہی پیارا کلام پڑھا. اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہماری دنیا اور آخرت میں ہم سے راضی ہو جائے. آمین آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین. غم، اس کا جو ایک مضموم پہلو ہے، اس کو ہی پہلے جو ہے وہ لے لیتے ہیں. راشد بھائی، ایک بڑی تعداد ہے لوگوں کی کہ جو غمگین رہنا بھی چاہتی ہے یا اپنے آپ کو غمگین ظاہر کرنا چاہتی ہے، اور اسی میں اپنا ایک طرح امتیاز سمجھتی ہے کہ بھئی یہ تو بڑا غم زدہ آدمی ہے. کیا کہیے گا یہ جو ایک مزاج ہے، اور مطلب مجھے مسکراہٹ سے اگلا درجہ آ رہا ہے، بھارت اپنے اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. کیا کہیں گے اس انداز کو؟ کہ کچھ لوگوں کا وہ ہوتا ہے کہ وہ ان کا چہرہ دیکھیں، ان کا انداز دیکھیں، ان کی باتیں دیکھیں تو دنیا کے غم میں ہی بیچارے جو ہے نا بس وہ گھوم پھر رہے ہوتے ہیں. کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلمان بھائی، اگر لوگوں کو دیکھا جائے تو غم کے اعتبار سے لوگ تین طرح کے ہوتے ہیں. صحیح. ایک طبقہ وہ ہوتا ہے جو حقیقتاً غمگین نہیں ہوتا، لیکن خود کو غم زدہ ظاہر کر کے لوگوں کی ہمدردیاں سمیٹتا ہے. صحیح. پیسہ بھی سمیٹتا ہے، ہمدردیاں بھی سمیٹتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بات بھی گویا کہ پیدا کرنے کی اپنے عمل کے ذریعے کوشش کرتا ہے، جناب میں بڑا غمگین ہوں، بڑا دکھی ہوں، بڑا پریشان ہوں، میری کچھ ہیلپ کی جائے، مجھے کچھ دلاسا دیا جائے. اچھا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہ بہت زیادہ غریب ہوں گے یا ان کو پیسے کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی. ایک نفسیاتی طور پر بعض لوگوں کو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ میرے ارد گرد رہیں، میری دل جوئی کرتی رہیں اور تھوڑا مجھے دلاسا دیتے رہیں. صحیح. اچھا، دوسرا طبقہ سلمان بھائی وہ ہوتا ہے جو حقیقتاً غمگین ہوتا ہے. انہیں کسی چیز کا غم ہوتا ہے، بچے کے انتقال پر غم ہوتا ہے، یا کاروبار میں کسی نقصان کا غم ہوتا ہے، یا مصیبت کا غم ہوتا ہے، اور وہ اس غم کو چھپانے کی بجائے لوگوں پر ظاہر کر کے شکوے کر رہے ہوتے ہیں. صحیح. شکوہ کرتے ہیں، ناشکری کرتے ہیں. وہ اللہ کی دوسری نعمتوں کی طرف توجہ کرنے کی بجائے اپنی توجہ کا مرکز وہ غم کو بنا لیتے ہیں. صحیح. اس کے کیا کیا نقصان ہوتے ہیں یہ تفصیل اس کے اندر بھی ہے. اور تیسرا طبقہ وہ ہوتا ہے جو کہ محمود ہے، اچھے ہیں، جو قابل تعریف لوگ ہیں. غم ان کو بھی پہنچتا ہے، تکلیفیں ان کو بھی آتی ہیں، لیکن وہ اس غم کا اظہار نہیں کرتے، اپنے غم کو چھپاتے ہیں، صبر کرتے ہیں، اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں. اس کا ان کو جو صلہ ملتا ہے وہ ثواب کی صورت میں بھی ملتا ہے، ہمت اور حوصلے کی صورت میں بھی ملتا ہے. ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ایسی قوت رکھ دی جاتی ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے یہ شکر گزار بنتے ہیں. واہ واہ. اور جو ان کے پاس ہوتا ہے اس پر راضی رہنے کا ان کو اللہ کی طرف سے ایک انعام مل جاتا ہے. جب یہ اللہ کی عطا پر، اپنے حال پر راضی رہتے ہیں تو پھر انہیں نہ ماضی کا غم رہتا ہے، نہ انہیں مستقبل کی ٹینشن اور فکر ہوتی ہے. کیا بات ہے جی، بڑی زبردست بات کی راشد بھائی، اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. اور یہ جو لوگ ہیں کہ جن کو ہر وقت غمگین ہی جو ہے وہ نظر آنا ہے، دکھائی دینا ہے، یا جب بھی پوٹلی کھولنی ہے اس میں سے کوئی مصیبت ہی نکالنی ہے، تو ان کو کیا مشورہ دیں گے آپ؟ کیا کہیں گے ایسے افراد کو؟ ان کو مشورہ یہی دوں گا کہ دیکھیے، ماضی سے نکل کر حال میں جینا سیکھیے. واہ واہ واہ. غم نام ہے ماضی کے پچھتاووں پر جو انسان کی ایک کیفیت بنتی ہے، اس کا نام غم ہے. صحیح ہے. ماضی وہ گزر یوں بھی چکا. کہہ لیں کہ ابھی مستقبل کی فکروں میں گھولا جا رہا ہے، اپنے آپ کو گھلا رہا ہے، کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، غیر یقینی کی صورتحال کا شکار ہے. جی بالکل. ایک دیکھیے، مستقبل کے بارے میں سلمان بھی ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ خواہشات رکھتے ہیں. صحیح. آپ کے دل میں ایک تمنا ہے، آرزو ہے کہ یہ میرے کام ہو جائیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں. لیکن مستقبل کی فکر میں اتنے اپنے آپ کو اب غمگین کر لیں کہ آپ اپنے حال کو ہی فراموش کر بیٹھیں. مثال کے طور پر کسی بندے کی عمر، اب جیسے تقریباً نوجوان اسلامی بھی یہاں موجود ہیں، اب ہماری عمر جو ہے، اس عمر کے اندر اب اسی ٹینشن میں رہنا کہ بھائی آگے میرے بچوں کا کیا بنے گا، آگے میرے کاروبار کا کیا بنے گا، میں آگے دنیاوی طور پر کہاں جا کر کوئی مرتبہ حاصل کر سکوں گا، دنیا میں مجھے کیا مرتبہ کیا مقام ملے گا، اسی ٹینشن میں رہنا. تو اب اس سے کیا ہوگا؟ اس سے نقصان سب سے بڑا یہ ہوگا
کہ آپ اپنے حال کی جو خوشیاں ہیں نا، ہاں جی، حال برباد ہو جائے گا، حال آپ کا برباد ہو جائے گا. جو دوست کے پاس جائیں گے وہ دوست یہ چاہتا ہے کہ یہ میرے کچھ مصیبت کا کوئی مداوع کرے، آپ اپنی غموں کی پٹاری کھول کر بیٹھ جائیں گے وہاں پر. واہ واہ، بچے چاہتے ہیں ابا جی کچھ ہمیں دلاسا دیں، ابا جی خود اپنے ٹینشنیں لے کر ان کے سامنے بیٹھے ہوں گے. دلیب مل کے کریں آہو زاریاں، جی اللہ، تو ہائے گل پکار میں پکاروں ہائے دل. اللہ اکبر. تو یہ ایک حال ہوگا. ایسے لوگوں کو مشورہ میں یہی دوں گا کہ دیکھیے، آپ سب سے پہلے تو اس بات پر یہ اپنے آپ کو راضی کر لیں کہ اللہ نے مجھے جس حال میں رکھا ہے میں اس پر راضی ہوں. واہ، قبلہ مفتی قاسم الطاری دامت برکاتہ العالیہ کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، آپ نے بھی ہو سکتا ہے بارہ سنا ہو. آپ فرماتے ہیں یا تو پسند کو حاصل کر لو یا جو حاصل ہے نا اسے ہی پسند کر لو. سبحان اللہ، جس اللہ نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اسی کو اگر آپ پسند کر لیتے ہو تو اس سے کیا ہوگا؟ اگر آپ کسی جگہ جاب کرتے ہیں، جو بڑے اچھے طریقے سے کریں گے، آپ کا دل لگے گا وہاں پر کام میں اور آپ کی کارکردگی انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گی. واہ واہ واہ، اچھا، ماشاءاللہ. اور اگر آپ کچھ بننا چاہتے ہیں، کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اس کو اپنا مقصد بنا کر پھر آپ کوشش کرنا شروع کر دیں. کیا بات ہے. کوشش کریں، اللہ سے مدد طلب کرتے ہوئے محنت کریں گے تو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتا. جی، جیسی جو محنت کرتا اللہ پھر اسے صلہ عطا کرتا ہے. تو غم کو دور کرنے کا بہترین طریقہ وہ یہی ہے کہ آپ اللہ کی رضا پر راضی رہنا سیکھیں، واہ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں. دوسری بات سلمان بھی وہ یہ ہے کہ آپ ٹینشن میں ہیں، پریشانی میں ہیں، غم میں مبتلا ہیں. دنیاوی اعتبار سے ہم بات کر رہے ہیں، باقی اگر دینی اعتبار سے آپ کو غم ہے کہ گناہ عام ہو رہے ہیں، بچے فحاشی عریانی کی طرف جا رہے ہیں، معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے، یہ غم تو اچھا ہے. ہم بات دنیاوی اعتبار سے کر رہے ہیں کہ دنیاوی طور پر جو لوگ غمگین رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، تو وہ اپنے اس غم کو دور کیسے کر سکتے ہیں. کاروباری ٹینشن ہو، بچوں کی نافرمانی کی صورت میں ہو، یا کسی اور ذریعے سے غم آپ کو ہوتا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ مجھ سے زیادہ غمگین لوگ، ان پر اس کیا حالات بیت رہے ہیں. امام شافعی رحمت اللہ علیہ کا بڑا خوبصورت فرمان ہے. آپ نے فرمایا کہ جو آپ پر مصیبتیں آتی ہیں، آفتیں، بلائیں ہیں، جن آزمائشوں میں آپ مبتلا ہیں، آپ ان سے بڑی آزمائشوں میں مبتلا افراد کو دیکھیں تو آپ کو اپنی بعض جو آزمائشیں ہیں، مصیبتیں ہیں، وہ آپ کو عافیت نظر آئے گی. ایسی بات. یا اللہ پاک تیرا شکر ہے تو نے مجھے اس حال میں رکھا ہے. شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ کا خوبصورت واقعہ ہے. آپ کسی جگہ جا رہے تھے تو آپ کے پاؤں میں جوتے نہیں تھے. جی، دل کے اندر خیال آیا کہ پاؤں میں جوتے نہیں ہیں. تھوڑا ایک غم لاحق ہوا، ایک پریشانی لاحق ہوئی کہ پیدل جا رہا ہوں، پاؤں میں جوتے بھی نہیں ہیں. آپ نے کچھ دیر بعد ایک ایسا بندہ دیکھا کہ جس کے پاؤں ہی نہیں تھے. فوراً رب کا شکر ادا کیا، مالک تیرا شکر ہے تو نے مجھے پاؤں تو دیے ہیں. تو آپ جب اپنے سے بڑے کی مصیبت کو دیکھتے ہیں، اپنے سے بڑے غمگین آدمی کو دیکھتے ہیں، تو آپ کو اپنی حالت پر اللہ کا شکر ادا کرنے کا موقع ملتا ہے اور آپ کو غم سے نجات ملتی ہے. اچھی بات کہی آپ نے، بڑی پیاری بات. میں چاہ رہا ہوں جو پیچھے گفتگو کی ہے اس سے ریلیٹڈ قرآن کریم کی آیت بھی خالد بھائی بیان ہو جائے کہ دنیاوی چیزیں ہیں، اگر یہ آنا جانا پلس مائنس اپ اینڈ ڈاؤن آن آف جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے، تو اگر کوئی چیز جو ہے وہ دنیاوی اعتبار سے ہے، وہ آپ کے پاس سے پہلے تھی اب نہیں ہے، تو اس میں اپنی جان گھلانے کی بجائے جو ہے اس پر بندہ صبر و شکر کرے. کیا فرمائیے گا؟ سبحان اللہ، بالکل ایسا ہی ہے. رب العالمین جل وعلا نے انسان کو پیدا فرمایا ہے، بہر صورت اس کو مختلف مرحلوں سے گزرنا پڑے گا. جی، مختلف مرحلوں سے گزر کر اس کی پیدائش ہے اور مختلف مراحل سے گزر کر ہی اس کا انتقال ہے. صحیح، ایک صورت پر یہ باقی نہیں رہے گا. صحیح. قرآن میں رب العالمین نے بیان فرمایا، آج سورہ توبہ کی جو تلاوت پیش کی گئی الحمدللہ، اس میں بھی اس آیت کریمہ کا ذکر تھا، یہ گزری. قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. اللہ اکبر. ہمیں وہی پہنچے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے لکھ دیا ہے. ہوا مولانا، وہ ہمارا مددگار ہے. کیا بات. اور جو مددگار ہو وہ آپ کے لیے خوش بختی لکھے گا کہ آپ پر اگر غم بھی آئے تو وہ آپ کے نیکیوں کو بڑھانے والا ہو ہاں جی، اور گناہوں کو مٹانے والا ہو. کیا بات. بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کر لے. ایک جگہ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا سورہ حدید میں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها صحیح. ان ذلک علی اللہ یسیر. زمین میں یا تمہاری جان میں جو مصیبت آتی ہے اسے ہم نے پہلے ہی ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے. کیا بات. ان ذلک علی اللہ یسیر،
بے شک یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر بڑا آسان ہے. کیوں؟ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. اللہ اکبر. تاکہ جو تم سے مس ہو گیا، جو چلا گیا، اس کا تم غم نہ کرو، اور جو تمہیں ملا ہے اس پر پھول نہ جاؤ. صحیح. واللہ لا يحب کل مختال فخور. اللہ تبارک و تعالیٰ شیخی مارنے والے کو، فخر یا کبریائی چاہنے والے کو پسند نہیں فرماتا. صحیح. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے غم کے مداوے کے لیے، یعنی اعلیٰ حضرت کی فقط شاعری بھی پڑھے نا ہاں جی. تو بھی ایسا احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ شریعت اسلامیہ کی تعلیمات دے رہی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں غم تو ان کو بھول کر لپٹا ہے یوں جیسے اپنا کام ہو ہی جائے گا. اللہ. عاقلوں ان کی نظر سیدھی رہے، گوروں کا بھی کام ہو ہی جائے گا. اللہ. ہم بھی کامیاب ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ رحمت ہم پر سیدھی رکھے، ان کی میٹھی نظر میں آ جائیں اور وہ کام کریں جو ان کی نظر میں آنے والے ہوں، جو ان کی توجہ چاہنے کے لیے بندہ کرتا ہے. نیکیوں کو اپنائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے دور بھاگیں. آپ دیکھیں انشاءاللہ چاہے مصیبت ہو، چاہے تکلیف ہو، غم ہو، کیسی ہی مشکلات کا سامنا ہو، یہ سب دور ہو جائیں گی جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والی بات. واہ بھائی واہ. راشد بھائی نے بہت ویلڈ بات کی، بہت پیاری بات کی کہ بندہ رضائے مولا پہ راضی رہے. بزرگوں نے یہی سکھایا ہے، رضائے مولا از ہما اولا. از ہما اولا. ہر شے سے کیا ہے فائق ہے، کیا اللہ کی رضا. اور حافظ صاحب یہ بات بھی بالکل درست ہے کہ جو ہم سے زیادہ پریشان ہیں، ہم اگر ان پر غور کریں تو بھی ہمیں اپنا غم ہلکا ہوتا ہوا، اپنی پرابلم جو ہے یہ ہلکی ہوتی ہوئی محسوس ہوگی. لیکن اس کے لیے حافظ صاحب یہ ہے کہ بندہ حقیقت کی نظر سے دیکھے تو ہی محسوس ہوگا، ورنہ تو بعض کر بندہ سمجھتا ہے کہ سب سے زیادہ غم مجھے ہی لاحق ہے، سب سے بڑی پریشانی یہ مجھے ہی لاحق ہے. میں ہی چاہوں گا آپ ذرا اس مضمون کو، اس عنوان کو جو ہے وہ بیان فرمائیں. مجھے ایک بات بھولتی نہیں آپ صاحب، اللہ وقت جو ہے وہ نہ دکھائے، کسی کو بھی نہ دکھائے، عافیت اور سلامتی عطا فرمائے کہ بچوں کو لے کر کے ایمرجنسی میں جو ہے وہ آپ کو جانا پڑے. بہرحال یوں ایک موقع بنا اور میں لے کر کے مطلب بھاگا بچے کو. ہم ایمرجنسی میں پہنچے. اچھا آپ یقین مانے حافظ صاحب، اللہ گواہ ہے، مجھے جب ہم پہنچ گئے نا ہاسپٹل میں، اچھا میرا بچہ تو جب میرے پاس وہ آیا نا جی، اس نے مجھے دیکھا، میں نے اس کو دیکھا، تو وہ بہتر مجھے محسوس ہونا اسی وقت شروع ہو گیا تھا. بہرحال چونکہ تھا معاملہ ہاسپٹل اس کو لے کے جانا تھا، تو مجھے یوں لگ رہا تھا کہ یہ تو مطلب کچھ بھی نہیں، حالت بھی بہتر ہو چکی تھی اللہ کے فضل سے، اللہ کی رحمت سے. اور جو ہم نے دیکھا ادھر ہاسپٹل میں، اچھا اب اسی دوران وہ ایک بندہ تھا، وہ کہہ رہا تھا میں آگ لگا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، میں فلان کر دوں گا، میں ڈھمکان کر دوں گا. یہ بھی ایک انداز جو ہے وہ دیکھ رہے. اچھا ادھر کیا تھا؟ ادھر ایک اصول تھا P1 P2 P3، پریورٹی 1 پریورٹی 2 پریورٹی 3، یوں انہوں نے ایک کیٹیگری بنائی ہوئی ہے. بھئی جو ورسٹ کنڈیشن میں ہے وہ P1 ہے، اور جو تھوڑا اس سے نیچے درجے کا ہے وہ P2 ہے. یعنی پہلے آپ بچہ، دو بچے آ رہے ہیں، دیکھیں جس بچہ جس کا ہے نا اس کے لیے تو پریورٹی وہی ہے، میرا بچہ ہے یہی پریورٹی ہے میرے لیے. لیکن جو علاج کرنے والے ہیں انہوں نے اپنی کیٹیگری بنائی ہوئی ہے. وہ کیا کریں گے، اس کا فوراً ایک جو ہے وہ جسے یوں بولے کہ ایک نظر میں اس کا ایگزامن وہ ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ بچہ کس سچویشن کے اندر، پھر جس طرح کا ہو اسے ویسے ڈیل کرتے ہیں. اچھا ادھر ہی ایک بچہ میں نے دیکھا حافظ صاحب، وہ رکشے کے ٹائر میں آ گیا تھا. اوہ اللہ اکبر. اور اس بچے کی جو حالت تھی میں وہ آپ کو بیان نہیں کر سکتا. بہرحال اللہ رحمت کی نظر فرمایا، عافیت فرمایا. بہرحال اسی میں نے یہ دیکھا ایک بندہ کہ میں آگ لگا دوں گا، میں یہ کر دوں گا، آپ لوگوں کو یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے. تو اس کو نا پھر وہ جو ڈاکٹر تھا نا اس نے کہا بھائی جان آپ سارے کام چھوڑیں، آپ ہاسپٹل کو آگ لگائیں. اللہ اکبر. کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر.
دراصل بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنی سوچ، اپنی فکر اور اپنے آپ کو ہی کل کائنات سمجھ رہا ہوتا ہے. صحیح ہے. وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس جو میں سوچ رہا ہوں وہی درست ہے اور جو میں کر رہا ہوں وہی درست ہے. تو وہ جس کو ایک مضموم اس کے اندر پیرائے میں عام طور پر احساس دلانے کے لیے کہا جاتا ہے کنویں کا مینڈک. تو جب آدمی اپنی سوچ اور فکر کو اس طرح سمجھ رہا ہوتا ہے یا اپنے آپ پر آنے والے مصائب و آلام کو یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ زمانے میں مصیبت اگر کسی پر آئی ہے تو وہ مجھ پر ہی آئی ہے اور کسی پہ نہیں آئی، تو پھر وہ اس طرح کے واویلے بھی کرتا نظر آتا ہے. لیکن اگر وہ حقیقت کی آنکھ سے اگر وہ اپنے گرد و نواح میں، اپنے عزیز و اقارب میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے ملنے والوں میں یا جہاں اس کا آنا جانا ہے وہاں دیکھے تو پھر اسے اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے. اور پھر بعض اوقات واقعی بندہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو یوں کہہ لیں بالکل آرام، چین اور سکون میں ہوں. مجھ سے بڑے بڑے پریشان حال لوگ، بڑے بڑے غموں کے اندر مبتلا لوگ، لیکن بڑے پرسکون کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے ان پر خصوصی فضل کرم. بعض اوقات یہ بندے کے اعمال بھی ہوتے ہیں اور اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب لو کا لگا ہونا اور اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل، بھروسہ. وہ مجھے بے یار و مددگار نہیں. دراصل بے صبری جو ہے نا وہ ایک طرح سے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو توکل ہے اس کی کمزوری بھی نمایاں ہو رہی ہوتی ہے. کہ آدمی دیکھیں بے یار و مددگار واویلے تو وہ کرے، شور تو وہ مچائے جس کا کوئی مددگار نہ ہو. اور جب بندہ اس جانب نظر کرتا ہے کہ میں جس رب کا ماننے والا ہوں وہ میرا مددگار ہے، سب سے بڑھ کے وہی مددگار ہے. اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، اور پھر بندہ مومن کا تو معاملہ ہی ایسا ہے کہ اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر اور بھلائی والا ہے، جبکہ یہ اس کو شریعت کے مطابق ڈیل کرے. اگر مصیبت آ رہی ہے، پریشانی آ رہی ہے تو ایسی صورت میں بھی کیا ہے، صبر کرے گا، اجر و ثواب کا مستحق قرار پا رہا ہے. مصیبت آنے پر آپ دیکھیں کانٹا چبھ رہا ہے، ایک تو یہ ہے کہ شور شرابہ کر دیا اور ایک یہ ہے کہ اس پر صبر کیا، تو اب اجر بھی ہے اور اس پر ثواب بھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ کی رضا بھی ہے. تو ایسے لوگ جو اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم بہت بڑے مصیبت زدہ ہیں، دنیا میں ہمیں ہی مصیبت آئی ہے، انہیں چاہیے کہ وہ آنکھ کھول کر اپنے گرد و نواح میں بھی دیکھیں. بہت سارے لوگ ہوتے. اچھا پھر دیکھیں اگر بیماری کے اعتبار سے ہے نا، مثال کے طور پر ایک سے بڑھ کے ایک جو لاسٹ سٹیج پر ہے وہ اس پر شکر کرے، یہ دنیاوی بیماری ہے جو میری زندگی کے ساتھ منسلک ہے. دنیا سے جانا ہے سب نے، ایک وقت آئے گا بیماری بھی ختم، بندہ بھی گیا دنیا سے، لیکن ایک سب سے اور اجر و ثواب جو ہے وہ اکٹھا کر کے جا رہا ہے، بہت سارا رب کی رضا لے کر جا رہا ہے. ان سب سے بڑھ کر ایک اور بیماری ہے، وہ ہے کفر کی بیماری. جو بندہ اس حال میں گیا دنیا سے، اب وہ لاکھ راحتیں، چین، سکون، قرار، اطمینان جس کو وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ مجھے میسر ہے، یہ آنکھ بند ہوتے ہی سب ختم ہو جانا ہے. اور پھر ہمیشہ کے لیے وہ تکلیف، وہ ذلت، وہ خواری اور پھر ساتھ میں رب کی ناراضی اور ہمیشہ کا عذاب، یہ اس کا مقدر بن جانا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ بندہ مومن کو تو کم از کم اس طرح کا انداز جو ہے وہ ہرگز اختیار نہیں کرنا چاہیے. خود ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا جب تم میں سے کسی کو مصیبت پہنچے تو ارشاد فرمایا کہ وہ میری مصیبت کو یاد کرے کہ اعظم المصائب ہے میرے جو مسائل ہیں، مجھے جو ستایا گیا ہے، جو شریعت کے معاملے میں، جو اسلام کے لیے آپ کو جو تکالیف دی گئی ہیں. اور واقعی فی زمانہ ہمیں تو ایسا کچھ بھی نہیں. اگر پچھلے زمانے میں بیماریوں کی بھی بات کی جائے، اللہ اکبر، ایسی بیماریاں کے ہاتھ اور پاؤں بالکل مفلوج. اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا تھا کہ ایک غم بھی، یعنی اولاد کے چلے جانے کا غم بھی اور مال و اسباب کے لٹ جانے کا برباد. صبر ایوب کس نے نہیں دیکھا، کس نے نہیں پڑھا، کس نے نہیں سنا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کتنے پیارے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، کیسا مقام و مرتبہ ہے. لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر کمی بھی ہو رہی ہے، اسباب بھی جا رہے ہیں، اولاد بھی جا رہے ہیں، لیکن رب کی رضا پر راضی ہے. اور پھر اللہ نے مہربانی بھی فرمائی، ہاں جی، سب کچھ پہلے سے بڑھ کر عطا، بالکل بڑھ کر عطا فرمائی. حقیقت کی نگاہ سے سب کو دیکھیں. دنیا کو نہ تو اپنے جو ہے وہ ویژولائزیشن کے اعتبار سے دیکھیں اور نہ ہی اپنے اعتبار سے دیکھیں، حقیقت کے اعتبار سے دیکھیں. دنیا میں صرف ہم ہی نہیں ہیں جن پہ تکلیفیں آئی ہوئی ہیں، اور بھی لوگ بڑے دکھ میں ہیں اور ہم سے بڑے بڑے دکھ میں ہیں. تو اپنی جان کو گھلانے کی بجائے
اسی غم دنیا میں اپنی جان کو گھلانے کی بجائے اور سب سے بڑا جو ہے وہ غمگین اپنے آپ کو سمجھنے کی بجائے کوئی اللہ کی قضاء پر، اللہ کے فیصلے پر راضی بھی رہیں، صبر بھی کریں، دنیا کو دیکھیں۔ اور حضرت امام جعفر صادق نے کیا فرمایا خالد بھائی؟ سبحان اللہ، سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت پیارا جملہ ارشاد فرمایا۔ اور امام ہیں آپ، اور امام کا کلام جو ہوتا ہے وہ عوام کے لیے انتہائی ڈھارس کا سامان ہوتا ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک جملہ اس امام جعفر صادق کے قول سے پہلے یہ عرض کروں کہ امام کا کلام یہ آپ کی مسجد کا امام بھی ہو سکتا ہے، کبھی اس کی بھی آواز کو سن لیں، کبھی وہ خدا اور رسول کی طرف بلا رہا ہے تو ذرا کان دھر لیں، مجبوری میں اس کے پیچھے نہ جائیں۔ آپ یقین کریں سلمان بھائی، ایسی حالات دیکھنے کو ملتے ہیں، بالخصوص جو افراد غم سے گزر رہے ہیں، ہمدردی دلی ان کے ساتھ ہوتی ہے، لیکن اس غم سے پہلے شاید وہ کبھی مسجد میں نظر نہیں آیا ہوگا، کبھی امام صاحب کو آ کر سلام بھی نہیں کیا ہوگا، مسجد میں 2 رکعت نفل بھی پڑھنے کے لیے کوئی اہتمام نہیں کیا ہوگا، جمعہ پڑھا تو سبحان اللہ وہ بھی احسان۔ ایسی کیفیت ہم نے بنائی ہوئی ہیں جو قرآن و سنت کی طرف بلا رہا ہے، نماز کی طرف بلا رہا ہے، عبادات کی طرف بلا رہا ہے، اس کی بات پر ہم نے کان نہیں دھرنا۔ اچھا پھر بھی غنیمت میں یہ کہوں گا کہ یہ ہے کہ ہمیں یقین انہی پر ہوتا ہے کہ یار یہ دعا کر دے گا تو میرا مسئلہ تو حل ہو جائے گا۔ جب اس کے دعا کرنے سے مسئلہ حل ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ آپ اسے سمجھتے ہیں یہ نمازی ہے، یہ عبادت کرنے والا ہے، اس کے لبوں سے دعا نکلے گی تو میرے قبول ہو جائے گی۔ تو اگر میں ہی رب کی عبادت کی طرف آ جاؤں، میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی طرف آ جاؤں، تو کیوں نہ میری دعاؤں میں بھی زیادہ اثر ہوگا، مجھے بھی میرے غموں میں سکون ملے گا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے فرزند آدم، کسی چیز کے فقدان پر، ختم ہو جانے پر، چلے جانے پر غم کیوں کرتا ہے؟ یہ اس کو تیرے پاس واپس نہ لائے گا، جو چلا گیا تیرا غم کرنا اسے واپس نہیں لے کر آئے گا۔ اور فرماتے ہیں، اور کسی چیز کے موجود ہونے پر اتراتا کیوں ہے؟ موت اسے تیرے پاس نہیں چھوڑے گی، بالآخر قصہ تمام ہو جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہوگا۔ اب اس موت خوشی کے وقت آپ نے کیا کیا، غم کے وقت کیا کیا، دونوں چیزوں کا حساب ہے۔ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، یہ ایک آیت مبارکہ، اس میں نعمتوں کی پرسش کے بارے میں ارشاد فرمایا گیا، لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان میں آپ کو عرض کروں۔ عقائد عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 آوازیں بڑی ناپسندیدہ ہیں، ایک مصیبت کے وقت چلانے کی آواز، اور دوسرا خوشی میں باجے کی آواز۔ ہم اپنی خوشیوں اور غموں کو بھی ذرا دیکھ لیں، یہ کہاں ہیں اور یہ آنے کے بعد ہمیں کہاں لے کر جائیں، ہم کہاں جا رہے ہیں۔ درست فرمایا، بڑی پیاری بات کہی۔ اور غم، جو بڑا غم لوگوں کو لاحق ہوتا ہے، اس میں اولاد کا غم یہ سر فیس جو ہے وہ ہوتا ہے۔ اللہ عافیت فرمائے۔ میں یہاں چلتے چلتے ایک اور بات بھی کہہ دوں اور پھر یہ عنوان میں کنکلوڈ کرتا ہوں، یہ اولاد والا بھی ابھی ہم بات جس پر بھی کر ہی رہے ہیں کہ بچہ آپ کا بیمار ہوا، آپ اس کو ہاسپٹل میں لے کر کے گئے، ڈاکٹر کے پاس لے کر کے گئے، ہاسپٹل میں لے کر گئے، اور ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ اپنے بچے کو یہ گھر لے جائیں، یہ دوائی لے لیں اور گھر لے جائیں۔ تو بچے کو دوائی لے کر کے گھر لے آئیں۔ اس بات پر بھی اصرار نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے بچے کو داخل ہی کریں یہاں پہ۔ بھئی جب وہ کہہ رہا ہے ٹھیک ہے دوائی لے لیں بھائی، آپ جو ہے وہ لے جائیں۔ یہ تجربہ مجھے کیسے واپس، بعض اوقات ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں یار مریض کو کیا کرنا ہے، ایڈمٹ ہی کروانا ہے اس کو، ایڈمٹ وہ ہوگا تو پھر کیا ہوگا، اللہ عافیت والا معاملہ ہی فرمائے، خیر ہی فرمائے۔ میں آگے چلتا ہوں بات، ورنہ میں کچھ اور کہنا چاہ رہا تھا، کہنے لگا تھا۔ بہرحال تو آپ دیکھیے، جب اب مریض ہے نا، اس کا علاج کون کرے گا؟ ڈاکٹر۔ اور ڈاکٹر جب کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے مریض کو گھر، اپنے بچے کو گھر لے جائیں، یہ دوائی ہے یہ لے جائیں، تو بس پھر اور جو اس نے احتیاط بتائی ہے اس احتیاط پر عمل کریں، بچے کو گھر پر لے آئیں اور اس کو جو ہے وہ دوائی پلانے پر فوکس کریں۔ بچہ دوائی پیتا نہیں ہے تو دوائی پلائیں اس کو بھائی، وہ خود تھوڑی مطلب چمچ لے کر کے پی لے گا، ایسا تو خوش نصیب بچہ ہو کوئی ہو۔ آپ کا تو خالد بھائی کا پی لیتا ہے الحمدللہ، خود ہی دوائی پی لیتا ہے۔ ہمارا بھی ایک خوش نصیب اس عنوان پر بن گیا ہے، وہ خود ہی بولتا ہے امی دوائی، وہ خود ہی بولے گا بھائی مجھے کیا کر دے، دوائی پلا دے۔ اچھا پھر صحیح ہو گیا، پھر بھی وہ کہتا ہے
دوائی پلا دیں. یہ بھی ہو گیا معاملہ. پر اللہ رحمت کی نظر فرمائے, اللہ ہم سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے, اور اس بات پر بھی جو ہے وہ توجہ مرکوز رکھیں. اور دوسری بات یہ ہے مدنی چینل کے ناظرین, موضوع کنکلوڈ کر رہا ہوں, اس کو فائنل کر رہا ہوں. اللہ ہم سب کے بچوں کو عافیت عطا فرمائے, سلامتی عطا فرمائے. سردیاں ہیں, اپنے بچوں کا خیال کریں, زیادہ خیال کریں. بچوں کو ننگے پاؤں, بچے اگر ٹھنڈے فرش پر گھومیں گے تو ایٹ دا اینڈ یہ بیمار ہوں گے. اگر یہ جو ہے وہ پانی میں جاتے رہیں گے تو بیمار ہونے کے چانسز جو ہے وہ بڑھتے جائیں گے. اچھا بچوں نے کپڑے گیلے کر لیے ہیں تو کپڑے ان کے جو ہے وہ چینج کر لیں, فوراً جو ہے وہ چینج کر لیں, ورنہ کیا ہے گیلے کپڑے ہیں, ٹھنڈ کا موسم ہے, بچہ اس سے بیمار ہو سکتا ہے. اچھا پھر گرم پانی اگر میسر ہے, آ رہا ہے نل میں, تو اس میں بھی کیا ہے کہ احتیاط کی جائے کہ بچہ جو ہے وہ جا کر کے اس کو کہیں گرم پانی کے ٹیپ کو, اس کو نل کو کھول کر کے, ایسا نہ ہو کہ وہ پھر پانی جب گرم آتا ہے تو بعض وقت بہت سخت گرم بھی آنے لگ جاتا ہے, تو وہ کہیں اپنے آپ کو جلا نہ لے. تو ان چیزوں کی ایکسٹرا کیئر کریں. اللہ ہم سب کو اولاد کے دکھوں سے اور غم سے اللہ بچائے, اور جن کا کوئی اس طرح کا غم ہے اللہ ان کو عافیت اور سلامتی عطا فرمائے, اور اپنا فضل و کرم بھی ان کے اوپر جاری فرمایا. آمین. جی راشد میں کچھ کہہ رہے تھے آپ. میں خالد بھائی کی بات سے ہی مزید آگے ایک حدیث پاک مجھے یاد آئی کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو دو آوازیں ناپسند ہیں, مصیبت کے وقت ایک جو چلانا ہے اور خوشی کے وقت باجا بجانا ہے, اسی کے دوسری ایک حدیث پاک بھی ہے کہ جو ایمان والا ہوتا ہے, اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے, رب کا شکر گزار بندہ ہوتا ہے, اس مومن بندے کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے ہر حالت میں خوشحالی ہے, تکلیف ہو یا آسانی ہو, دونوں صورتوں میں اس کے لیے خوشحالی ہے, آسانی ہے. فرمایا کہ جب اسے خوشی ملتی ہے, راحت ملتی ہے, تو اس وقت اللہ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جب اس پر مصیبت آتی ہے, پریشانی آتی ہے, اس وقت صبر سے کام لیتا ہے. دونوں ہی معاملات میں اس کے لیے خوشحالی ہے, آسانی ہے. تو اگر ایسے معاملات میں بندہ شکر ادا کرے خوشی کے معاملے میں, اور مصیبت آئے تو صبر سے کام لے, تو انشاءاللہ اس کے لیے اجر و ثواب کا سلسلہ بھی ہوگا. اچھا سلمان بھی, دوسری بات جو آپ نے اولاد کے حوالے سے کی, اولاد مال یہ دنیا کی زینت ہے انسان کے لیے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے المال والبنون زینت الحیات الدنیا, مال اور اولاد دنیا میں انسان کے لیے کیا زینت ہے. اچھا اس کے ساتھ ساتھ یہ بندے کے لیے آزمائش بھی ہوتی ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, صحیح, یہ یہ آزمائش بھی ہیں اولاد اور مال. اب بندے کو آزمایا جاتا ہے, تکلیفیں آتی ہیں, پریشانیاں آتی ہیں. اب بندہ بظاہر یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ مجھ پر ہی مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں, مجھ پر ہی اتنی ٹینشن کیوں آ رہی ہیں, میں کیوں اتنا زیادہ تکلیف میں مبتلا ہوں. تو دیکھیے جس طرح آپ ڈاکٹر کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ میں تکلیف میں ہوں اور یہ ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگائیں گے, کڑوی دوائی دیں گے یا آپریشن کا معاملہ کریں گے, تو آپ کو ڈاکٹر اچھا نہیں لگتا بظاہر, لیکن ڈاکٹر جانتا ہے کہ آپ کی بہتری کس میں ہے. دنیاوی طور پر آپ اس طرح کا ذہن رکھتے ہیں تو کیا خیال ہے اللہ رب العزت جل وعلا جس کے حکم سے آپ پر مصیبت آئی, جو ٹینشن آئی, پریشانیاں آئی, جن حالات کا آپ شکار ہوئے, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنی بہتریاں آپ کے لیے اس میں رکھی ہیں. آپ نہیں جانتے, رب جانتا ہے. اللہ قرآن میں ایک مقام پر فرماتا ہے عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں فرمایا قریب ہے کہ جنہیں تم ناپسند سمجھو لیکن وہ تمہارے لیے بہتر ہوں. تم نہیں جانتے, اللہ جانتا ہے کہ تمہارے لیے بہتر کیا ہے. جب حقیقت یہی ہے کہ اللہ ہماری بہتری ہی چاہتا ہے, تو پھر پریشانیوں کی صورت میں ہو یا پھر آسانیوں کی صورت میں ہو, یقیناً دونوں صورتوں میں ہمارے لیے بہتری ہے. پریشانیاں, مصیبتیں سلمان بھائی انسان کو مضبوط کرنے کے لیے آتی ہیں. انسان اس سے مضبوط ہوتا ہے, اور اسی مضبوطی کی بنا پر بڑے بڑے چیلنجز کا پھر انسان مقابلہ کر کے رب کی رضا بھی پاتا ہے, دنیا میں کامیابی بھی حاصل کرتا ہے. غم کو فیس کرنا آسان کیسے ہو, ابھی ہم اس پر بات کریں گے انشاءاللہ, لیکن پہلے ہم آپ کو عبدالحبیب بھائی کا ایک بہت ہی پیارا ویڈیو پیکیج دکھانے جا رہے ہیں. آئیے دیکھیے. انڈیا کی ایک اسٹیٹ کتیانا, اس کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جس کو جوناگڑھ اسٹیٹ ہے, اور چھوٹا سا علاقہ کتیانا کہلاتا ہے. اس میں ایک سنگ تراش رہا کرتا تھا, پتھر تراشنے والا.
اور وہ عاشق رسول تھا، مدینے کا دیوانہ تھا، اور اس کو پوری دلائل الخیرات شریف جو درود پاک کی بڑی مشہور و معروف کتاب ہے وہ اس سے یاد تھی. تو وہ اس کا معمول یہ تھا کہ جب بھی کوئی پتھر تراشتا تھا تو دلائل الخیرات شریف کا ایک باب جو ہے وہ پڑھ لیا کرتا تھا، یعنی درود پاک اس کی زبان پر جاری رہتا تھا. اس واقعے سے آپ کو درود پاک کی فضیلت کے بارے میں بھی معلوم ہوگا. اب ہوا یہ کہ حج کے دن آئے اور حج کے قافلے روانہ ہو رہے تھے، تو اس کا بھی دل چاہ رہا تھا، یار کس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ بھی حج پر جائے، مدینے جائے. تو ایک رات وہ سویا تو اس کی قسمت کا ستارہ چمک اٹھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے گنبد خضرا اور مسجد نبوی شریف کا دیدار کروا رہے ہیں، اور فرمایا کہ ایک مینار جو تھا اس کا ایک پتھر جو ہے وہ شکستہ ہے، ٹوٹا ہوا ہے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا، لبھائے مبارکہ کو جنبش ہوئی، کچھ اس طرح فرمایا کہ دیوانے وہ دیکھو ہمارے نور بار مینار کا ایک کنگرا، یعنی ایک چھوٹا سا کنکر کہہ لیں، پتھر کہہ لیں، ٹوٹا ہوا ہے. تم ہمارے مدینے آؤ اور اس پتھر کو، اس کنگرے کو دوبارہ اثر نوٹ بنا دو یا اس کو ٹھیک کر دو. اب یہ بیدار ہوا، سوچنے لگا کہ نہ میرے پاس پاسپورٹ ہے، نہ ویزا ہے، نہ رخت سفر ہے، اور میں کیسے جاؤں. مگر اس کی عشق نے ڈھارس بندائی کہ جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام. یہ اس نے اپنا سامان باندھا، اوزار بھی لیے، اور اس زمانے میں پور بندر کی، ہند میں ایک بندرگاہ تھی، پور بندر کی بندرگاہ سے جہاز روانہ ہوتے تھے مدینے کی طرف، تو جدہ کی طرف. تو وہ اس بندرگاہ پر چلا گیا. اب وہاں ایک عجب منظر تھا کہ ایک حاجیوں کا سفینہ جو ہے، جہاز ریڈی ہے اور لنگر بھی اٹھا دیے گئے ہیں، مگر وہ جہاز جو ہے وہ چلنے کے لیے تیار نہیں. اچھا، جہاز تھوڑا ڈیپ سی میں ہوتا ہے، درمیان میں ہوتا ہے، سمندر کے کنارے چھوٹی کشتی کے ذریعے نارمل بازو کا لایا جاتا ہے. جہاز وہاں تک پہنچ گیا تھا اور اب سٹارٹ نہ ہو. کسی نے دیکھا کہ دور ایک حاجی لگ رہا ہے جس کے پاس سامان بھی اور وہ رہ گیا ہے. تو آواز لگائی گئی کہ وہ ایک ساتھی ہمارا رہ گیا ہے. تو چھوٹی کشتی بھیجی گئی، اس دیوانے کو اس کشتی کے ذریعے جہاز پہ سوار کیا گیا، اور جیسی وہ جہاز پر سوار ہوا جہاز سٹارٹ ہو گیا. نہ کسی نے پاسپورٹ پوچھا، نہ کسی نے ویزا پوچھا، اور یہ جناب سفینہ جدہ شریف پہنچ گیا. یہ عاشق رسول درود پڑھتے پڑھتے مدینے پہنچ گیا. اب جب وہ مدینے پہنچا تو وہاں مدینے کے مسجد نبوی شریف کے جو خدام تھے، جیسے ہی اس کو دیکھا کہا وہ آ گیا جس کے لیے میں بتایا گیا تھا. گویا انہیں بھی خواب میں بتا دیا گیا تھا کہ کون آ رہا ہے. اس کی استقبال کی تیاریاں تھیں. اب اس نے جب جا کر دیکھا تو وہی بنارا جو خواب میں دکھایا گیا تھا، اس کا پتھر وہاں سے شکستہ تھا. اب اس کو حکم دیا گیا کہ آپ نے وہ جا کر بنانا ہے. رسی باندھی اور گنبد خضرا کے ساتھ والے مینار پہ وہ اوپر چڑھا. ادب تو اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہاں اوپر نہ جایا جائے، مگر حکم جو ہے وہ ادب پر فوقیت رکھتا ہے. اب یہ آگے جا کر اس دیوانے نے اس پتھر کو بنایا، مگر اس دیوانے کی معراج دیکھیں، اس کی بیتاب روح نے جب گنبد خضرا کا اتنا قرب پایا تو اس کی روح نے اب واپس آنے سے انکار کر دیا. اور جب اس کو رسیوں سے نیچے لایا گیا تو دیکھنے والوں کی چیخیں بلند ہوئی کہ وہ عاشق رسول جس کو اس کام کے لیے ہند سے بلایا گیا تھا، اب اس کی روح جو ہے وہ گنبد خضرا پر نچھاور ہو گئی تھی. تو ناظرین، یہاں ایک بات پتا چل رہی ہے کہ اگر سچی تڑپ ہو، درود پاک کی کثرت ہو تو بہانہ بن جاتا ہے، راستے کھل جاتے ہیں، ویزا، پاسپورٹ اور اسباب بھی بن جاتے ہیں. ہم نے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جن کے پاس دنیا کا بہت مال و دولت ہے، ساری دنیا دیکھی ہے مگر مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں جن کے پاس اپنا گھر نہیں ہے، بظاہر مال و دولت نہیں ہے، اور اگر آقا نے بلایا ہے تو وہ مدینے پہنچتے ہیں اور کئی کئی بار پہنچتے ہیں. تو شاعر کہتے ہیں نا، کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت، جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. کہاں کا منصب، کہاں کی دولت، قسم خدا کی ہے یہ حقیقت. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. واہ جی واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے. دل میں کوئی غم کی کیفیت پیدا کرنی ہے تو یہ پیدا کریں کہ ہم دور ہیں حضور کے دربار سے، ہم دور ہیں مکہ مکرمہ سے،
ہم دور ہیں مسجد حرام کی زیارت کرنے سے، ہم دور ہیں صفا مروہ کی جو ہے وہ زیارت کرنے سے، ہم محروم ہیں صفا مروہ کی سعی سے. اس غم میں اپنے آپ کو لگائیں گے تو غم دنیا سے جو ہے وہ بچنے میں کامیاب ہو جائیں گے. کاز دیتے ہیں جی. اچھا، آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ اللہ پر بھروسہ آپ بیان فرما رہے تھے، اس کا کیا مینز ہے؟ وہ کس طرح بندہ اللہ پر بھروسہ کرے؟ وہ کیا کنڈیشنز ہوتی ہیں؟ وہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ کائنڈلی اگر آپ فرما دیں. جی حافظ صاحب. دیکھیں، بھروسہ جسے ہم توکل کہتے ہیں نا، وہی بھروسہ ہے دراصل، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر یوں کہہ لیں اسباب کو اختیار کرنا اور پھر اس کا انجام جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑ دینا، یہ توکل کہلاتا ہے. اور ویسے تو اس پر علماء نے بہت کچھ لکھا ہے، اور بندہ مومن ہونے کے اعتبار سے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق ہیں بندے پر، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی ذات پر توکل اور بھروسہ کیا جائے. تو اس پر الحمدللہ مکتبۃ المدینہ کی ایک بہت پیاری کتاب ہے توکل. جی. تو شعبہ اصلاحی کتب کی استاد قبلہ ابو رجب محمد آصف اتاری صاحب کی تصنیف کردہ کتاب ہے. تو اس کا مطالعہ جو ہے وہ بے حد مفید ہے. اس کے اندر واقعات بھی ہیں، احادیث مبارکہ بھی ہیں، توکل کے فائدے بھی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ، کہ دیکھیں توکل اور بھروسہ اس کی مختلف جو ہے نا وہ کیفیات ہوتی ہیں. کس بندے کا توکل کیسا ہے، ایک عام آدمی کا توکل اللہ کریم پر کس طرح ہوتا ہے، اور جو اس کے خاص بندے ہیں پھر جو اخص الخواص ہیں ان کا توکل اور بھروسہ وہ ظاہر سی بات ہے عام لوگوں سے بڑھ کر ہوتا ہے. اس کے درجات ہیں. تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے جیسے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کا جو توکل اور بھروسہ ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر وہ آپ ہی کا حصہ ہے. اور ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو توکل و بھروسہ ہے وہ بھی یقیناً آپ ہی کا حصہ ہے. لیکن ہر مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ توکل، میرا رب ہے مجھے بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا، اور اس طرح یہ ایک ڈھارس بندھانے کا ایک انداز ہے. اور حدیث پاک میں خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں جب ہم امید کرتے ہیں نا، جب کسی پر بھروسہ کرتے ہیں دنیاوی اعتبار سے، جب خالق و مالک پر بھروسہ کریں گے ہوگا کیا؟ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا عند ظن عبدی بی، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، فرمایا بندہ مجھ سے جیسا گمان رکھتا ہے مجھے ویسا ہی پاتا ہے. اب آپ دیکھ لیں کہ اللہ کریم پر کیسا گمان رکھنا ہے. بعض اوقات ان لوگ نا توکل اور بھروسے سے نکل کر مایوسی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. مطلب کوئی، حالانکہ وہ کہتے ہیں گھبرائے وہ جس کا مددگار نہیں ہوتا. مسلمان ہو، بندہ مومن ہو، اور پھر وہ نا امید اور مایوس ہو جائے، یہ بات مسلمان ہونے کے ہی خلاف ہے. کہ بندے کا اللہ تبارک تعالیٰ پر ایمان ہو، میرا خالق ہے، میرا مالک ہے جس نے مجھے پیدا کیا، غم مجھے جو آ گیا ہے وہی دور کرنے والا ہے. اور جب آپ اس بات کا عزم مسمم کر لیں گے، پکا پختہ ارادہ کر لیں گے اور اللہ کریم کی بارگاہ میں رجوع کریں گے، وہ دور کر دے گا. ایسے بے شمار واقعات ہیں. سلمان بھائی، علماء نے بڑی بڑی کتابیں جو ہے نا صرف اسی بات پر لکھی، الفرج بعد الشدہ، شدت کے بعد آسانی پر. امام ابن ابی دنیا رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے، لیکن میں نے 2 سے 3 جلدوں میں پوری ایک کتاب دیکھی اسی موضوع پر، جس کے اندر ایسے ہی واقعات، الفرج بعد الشدہ، کہ بندہ اللہ تبارک تنگی کے بعد آسانی، بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کی جانب وہ اپنی توجہ کو مرکوز تو کرے اس خالق و مالک کی جانب. ہم لوگ دراصل ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلے نا سب اپنی وہ چلا رہے ہوتے ہیں. جب تک میرے اعصاب سلامت ہیں، میرے جیب میں پیسہ ہے، جب تک سب کچھ ہے، تو بندہ جو ہے نا وہ گھومتا رہے گا. اور جب سارے کے سارے ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، پھر اب لو لگا رہا ہوتا ہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ یاد آ رہا ہوتا ہے کہ جی اب اللہ کی جانب لو لگائی جائے. حالانکہ جب سب کچھ ہے تب بھی اسی کا دیا ہوا ہے، وہی کرے گا. اور جب نہیں ہے پھر بھی اسی خالق و مالک کی طرف جانا ہے. تو مایوس ہو کر نہیں، بلکہ پہلے سے ہی اس خالق و مالک پر بھروسہ اور توکل کیجئے، انشاءاللہ وہ آپ کو بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا. سبحان اللہ. مرحبا جی. کون؟ آج کا سلسلہ جس میں غم کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ غم جو انسان کو پہنچتا ہے اس کیفیت میں اگر وہ صبر کرتا ہے اس پر کیا اجر ملتا ہے؟ صبر پر اجر ہے، جنت ہے صبر پر. اور اجر کی بڑی ابشر الصابرین، خوشخبری ہے کن کے لیے؟
صبر کرنے والوں کے لیے ان اللہ مع الصابرین، ان اللہ مع الصابرین، اللہ ساتھ ہے، کن کے ساتھ ہے؟ جو صبر کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ تو بڑی برکتیں ہیں صبر کی، سبحان اللہ۔ اور مزید بھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں جنہیں دنیا میں آسانی میسر رہی ہوگی، جب آخرت میں ان لوگوں کا انعام دیکھیں گے کہ جن پر تکلیفیں آئی تھیں، حضور فرماتے ہیں تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ہمارے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا، آئے اللہ اتنا اجر ان کو بھر بھر کے اللہ تبارک و کیا تعالی جائے گا۔ عطا فرمائے گا۔ واہ اور واہ انہی واہ۔ کے بارے میں ارشاد فرمایا جو مصیبت سے ہم کنار ہوئے جی اور صبر کی توفیق بھی ملی رہی، جی، اولئک علیہم صلوات من ربہم، ربہم ورحمہ، واہ کی درودیں اور رحمتیں ان پر ہیں، جی، اولئک هم المہتدون، کیا بات، راہ یاب، کامیاب، فتح یاب یہ لوگ ہیں۔ کیا بات، مرحبا جی۔ ہمارا یہ پیغام تھا سلمان بھائی کے، سب سے پہلے کہ اللہ پاک ان کو خوش رکھے، ہماری طرف سب کی طرف سے سلام ہے۔ ٹنڈو آدم سے بات کر رہا ہوں میں، شاہزیب اور اعجاز بھائی کا بیٹا، اور سلمان بھائی ہمارے گھر بھی آئے تھے مدنی قافلے میں، جب آئے تھے کنز ایمان مسجد جب آئے تھے، تو سلمان بھائی سے بس یہ فرمائش کرنی تھی کہ ہمارے لیے دعا فرما دیں تو اللہ پاک ان کو خوش رکھے، اور نعت کی فرمائش تھی کہ ایک نعت سنا دیں، ہو کرم سرکار۔ اللہ عافیت و سلام دی عطا فرمائے، ہنستے بستے رہیں، شاد آباد رہیں، مرحبا جی۔ کھلے آنکھوں صلی اللہ کہتے کہتے جی میری فرمائش ہے پوری کر دیں، آپ کی بہت بہت مہربانی ہوگی۔ عاشق متراں دی ودھیری ہے، کیوں دلیل اداس گھنیری ہے۔ مرحبا، مدینہ مدینہ۔ حافظ صاحب ایک مدنی قافلہ، آپ کو بھی سفر کرنا چاہیے، کیا ارادہ ہے آپ کا؟ بالکل جی، ارادہ ہے، سبحان اللہ، ساتھ سفر ہو ہی جاتا ہمارا ہے، تو جو ارادہ تھا وہ ہم نے آپ سے عرض کیا۔ نہیں، عدنان بھائی کا تو اصرار تھا، بلکہ بھرپور اصرار تھا کہ آپ جو ہے وہ اس اتوار کی بجائے اگلے اتوار پر جائیں۔ ماشاءاللہ حافظ صاحب کے فرزند ارجمند بڑے بیٹے حنین رضا نے الحمدللہ ناظرہ قرآن کریم جو ہے وہ ختم کیا ہے، سبحان اس اللہ، کی آمین کا سلسلہ تھا۔ تو عدنان بھائی تو مجھ سے اس بات پر شکوہ کر رہے، اصل میں مسئلہ یہ ہوا کہ میں نے انہیں فون کیا مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے، اتوار پیر منگل جو ہے وہ چلتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ مدنی قافلہ جدول کیسے رکھ لیا ہے مدنی قافلے کا، وہ اپنی تو بچے کی آمین کا سلسلہ جو ہے میں نے کہا آپ نے بھی تو پہلے جو ہے وہ شیئر نہیں کیا، بتایا نہیں ہے۔ بار پھر آپ صاحب کا یہ تھا کہ بھئی ہم اگلے اتوار کو جو ہے وہ پھر ساتھ چلتے ہیں۔ تو ہمارا یہ سمت جو ہے وہ طے تھی اللہ کی رحمت سے کہ ٹنڈو آدم جو ہے وہ ہم سفر کریں گے انشاءاللہ۔ یوں ایک وہ تھا سلسلے کا، بار میں نے پھر عرض کیا، میں نے کہا اسلامی بھائیوں کو بھی بتایا ہوا ہے، تیاری بھی کر رہے ہیں، تو پھر ہم مطلب ساتھ اسلامی بھائیوں کے سفر کرنا ہی ہے انشاءاللہ۔ پھر یہی ہوا کہ ہم نیکسٹ ٹائم ایک ساتھ جو ہے وہ سفر کریں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ نصیب فرمائے۔ مدنی قافلے میں پر سفر کریں۔ یہ اسی مدنی قافلے کے بارے میں بتا رہے ہیں جو جس میں آپ گئے ہیں؟ جی جی، یہ ابھی ماضی قریب کا مدنی قافلہ ہے۔ تو بہرحال اگر کبھی سفر کریں مدنی قافلے میں تو اس میں فوکس ایک رکھیں، فوکس یہ رکھیں کہ میں نے علم دین جو ہے وہ سیکھنا ہے، اس پر فوکس رکھیں۔ فلاں کے ساتھ سفر کرنا ہے، اس کو فوکس نہ رکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ بالکل، کیونکہ جب ہم کسی کے بارے میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑا اچھا گمان ہوتا ہے، لیکن جب ہم ساتھ رہتے ہیں نا، جیسے یہ تو بندہ قرآن پاک پڑھنے کے علاوہ کوئی بات ہی نہیں کرتا ہوگا، کسی کے بارے میں اگر یہ گمان ہے اللہ، اور آپ جو ہے جب بیٹھے ہیں اس کے ساتھ تو وہ آپ کو ایک خاص وقت میں ہی قرآن کریم پڑھتا نظر آئے تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ گمان کا تو خاتمہ ہو جاتا ہے کیونکہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو اس پر بننے پر فوکس کرنے کی بجائے کام پر اگر فوکس کریں گے نا تو بہت سارے کام اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ یہ بن ہی جائیں گے۔ تو بہرحال مدنی قافلے میں ہر ماہ 3 دن سفر ہونا چاہیے انشاءاللہ عز و جل۔ ہم بھی نیت رکھیں، آپ بھی نیت رکھیں، اور امیر سنن فرماتے ہیں ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر۔ یہ پورا جو قادری زون ہے نا افسر، یہ ٹنڈو آدم ہے، شہداد پور ہے، ادھر سے جناب نواب شاہ ہے، ادھر سے نشیر و فیروز ہے، ادھر پیچھے سے جناب مورو ہے، یعنی جو پورا جو قادری زون ہے الحمدللہ، یہاں سے 5 دسمبر کو 1 ماہ کے مدنی قافلے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ زندہ تو آپ اگر ان علاقوں میں کہیں پر بھی ہیں تو آپ بھی 5 اسلامی سے جو ہے وہ رابطہ کریں، 5 دسمبر کو 1 ماہ کے مدنی قافلے میں جو ہے وہ سفر اختیار فرمائیں انشاءاللہ۔ بہت سارا علم دین آپ کو سیکھنے کو ملے گا، بلکہ مجھے کہنے دیجئے نماز جنازہ کے مسائل انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ سیکھنے کو ملیں گے، نماز جنازہ کا طریقہ۔ اب غور کر لیں ہمیں نماز جنازہ بھی آتی ہے یا نہیں آتی، اور جنازہ تو پڑھنا ہی ہے، گھر پہ والد صاحب کا اللہ رحم فرمائے اگر انتقال ہوتا تو بھی جنازہ پڑھنا ہے، بچہ فوت ہو گیا تو بھی کیا کرنا ہے، جنازہ بہرحال
پڑھنا ہی ہے. جنازہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ مجھے نماز جنازہ آتی نہیں آتی. 1 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں انشاءاللہ. یہ بھی آئے گا اور بھی بہت کچھ آ جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے, اور بہت ساری سنتیں جو ہے وہ سیکھنے کو ملیں گی انشاءاللہ عز و جل. اللہ ہمیں مدنی قافلوں کا مسافر بنا. سلمان بھائی اس عنوان پر ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا. الحمدللہ نگران شورا کا بھی بڑا زبردست جدول رہا پنجاب کا. مختلف شہروں میں مدنی قافلہ اجتماعات ہوئے, ہاں جی, اور یوں سمجھے کہ مدنی قافلے کی دھوم دھام رہی, دھوم دھام ہے. اور نگران شورا نے الحمدللہ تربیت بھی فرمائی اس حوالے سے کہ عاشقان رسول سفر کریں, اور یہ کتنا اہم ہے. میں بھی انشاءاللہ نیت کرتا ہوں, اور بالخصوص جن علاقوں کا سلمان بھائی نے نام لیا وہاں کے رہنے والے بھی, اور جہاں جہاں نگران شورا بالخصوص تشریف لے گئے اور عاشقان رسول نے مدنی قافلوں میں شرکت کرنے کی نیتیں کی ہیں, وہ پورا کریں اپنی نیت کو, آگے بڑھیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ ایک وقت تو نیت کر لی اور پھر وہ ریمائنڈر نہیں آیا, صحیح ہے, تو ہم بھول بھی جاتے ہیں. صحیح, وہ نیتوں کو یاد رکھیں, ریکال کریں, اور انشاءاللہ سفر کر جائیں. اللہ کریم برکت عطا فرمائے. بس ایک کام کرنا ہے, سامان اٹھانا ہے اور مدنی مرکز میں یا جہاں سے مدنی قافلے میں سفر کرنا ہے وہاں پہنچ جانا ہے. بس باقی یہ ہوتا چلا جائے گا. عدنان بھائی نے, میں نے, خالد بھائی نے بھی الحمدللہ 12 ماہ سفر کیا ہے. راشد بھائی میں 12 ماہ نہیں کر سکتا. 12 ماہ بس یہی تو بات ہے جی, حسرت. 12 ماہ سفر جنہوں نے کیا ہے, کیا کیا آپ کو 12 ماہ کی باتیں جو ہے وہ بتائیں اور سنائیں. ایک علاقہ تھا کشمیر میں, اس کا نام تھا, کیا نام تھا, ہاں عباس بانڈا, یاد آیا آپ کو؟ مجھے خوب یاد ہے. اچھا, اس مدنی قافلے میں میرا اور عدنان بھائی کا اتنا زیادہ سفر ایک ساتھ نہیں رہا. یعنی 12 ماہ کے مدنی قافلے میں ہم لوگ زیادہ ساتھ جو ہے وہ نہیں رہے, یعنی کم ہی ایسے مواقع آئے کہ ہم نے ہوتا تھا ایسا, ورنہ آپ جو ہے وہ یوں کہتے ہیں بعد المشرقین والا معاملہ ہوتا تھا. آپ کوئٹہ میں تو ہم اسلام آباد میں. اللہ اکبر. تو بہرحال وہ بھی جو تھا وہ بھی یادگار تھا. خالد بھائی, اور کیا حال تھا خالد بھائی, میں کیا بتاؤں آپ کو. یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب یہ زلزلے کے بعد جو ہے نا وہ ہم نے سفر کیا تھا. اس میں اکتوبر میں زلزلہ آیا تھا, اکتوبر 2005 میں, اور ہمارا سفر دسمبر میں, 2 دسمبر 2005 ہم روانہ ہوئے تھے. مجھے یہ تاریخ یاد ہے کچھ. تو بھارت یہ عباس بانڈا میں ہم پہنچے. تو خالد بھائی ان دنوں میں بھی زلزلے کے آفٹر شاکس جو ہے نا یہ آنے کا ایک وہ سلسلہ تھا, محسوس ہو رہے تھے. ہاں جی. اور بعض اوقات رات کے وقت میں خالد اپنے راشد بھائی ایک عجیب سی آواز آتی تھی اور زلزلہ بھی جو ہے وہ فیل ہوتا تھا. اللہ اکبر. آپ پوچھیں مت کہ وہ کیسے جو ہے وہ توبہ کرتے ہوئے دن ہمارے بار گزرے ہیں. اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. تو عبرت کے لیے بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں, اور اللہ تبارک و تعالی بس نصیب فرمائے, عافیت فرمائے, ہمیں سبق لینے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین. تو بڑے الحمدللہ, ابھی میں نے کل بھی کہیں ذکر کیا ہے, ہاں کل نہیں ذکر کیا ہے نا, یہ مردان کے ساتھ جو ہم سفر کیا تھا ہم نے, مردان کے مضافات میں کاٹ لنگ یہ علاقہ ہے وہاں. اسی طرح یہ بلوچستان میں سبی کے ساتھ جو ہے وہ علاقہ ہے مشکاف, وہاں بھی ہمارا مدنی قافلے میں جو ہے سفر رہا الحمدللہ. یعنی کہاں جہاں جہاں جاتے رہے وہیں جاتے رہے. سندھ میں قدرے کم سفر رہا ہے 12 ماہ کے مدنی قافلے میں, تو اس میں اس کے علاوہ سفر رہا ہے وللہ الحمد, اللہ نصیب فرمائے. بہرحال مدنی قافلے میں سفر کریں گے آپ, تو امیر سنت نے فرمایا ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر. تو بس سفر کریں گے تو انشاءاللہ بڑی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عز و جل. ٹیڑھی ہوں ہڈیاں ہوں گی سیدھی میاں, درد سارے مٹیں قافلے میں چلو. ہیں جی, ماں جو بیمار ہو قرض کا بار ہوں گی حل مشکلیں قافلے میں چلو. مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں, اور انشاءاللہ علم کے ساتھ ساتھ, علم دین کے ساتھ ساتھ اور بہت ساری برکتیں آپ کو نصیب ہوں گی, سیکھنے کو بہت ساری چیزیں ملیں گی. اور سفر بھی بہت کچھ سکھاتا ہے, لیکن اگر سفر صحیح معنی میں صحیح لوگوں کے ساتھ کیا جائے تو سکھاتا ہے, ورنہ پھر بس گزر ہی جاتا ہے. اللہ رحمت کی نگاہ فرمائے. آگے چلتے ہیں.
مرکز العلیاء لاہور سے مظہر اقبال اتاری. آج کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے سلسلے میں آپ سے نعت خان اسلام بھائی سے یہ کلام سننا چاہتا ہوں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. جزاک اللہ خیر. آمین آمین آمین. مرحبا جی. خان کا ڈوگرا ضلع شیوپورہ سے بات کر رہا ہوں. عمر براز اتاری. میں نے کلام سننا ہے کسی کا نہ کوئی جہاں یار ہوگا وہ آقا ہمارا خریدار ہوگا. واہ 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 کیا پیارے کلام کی فرمائش کی ہے. مرحبا جی. علی رضا اتاری پنجاب کے شہر خانگاہ ڈوگرا سے عرض کر رہا ہوں. ایک کلام کی فرمائش کرنی تھی. ایسا لگتا ہے مدینے جلد وہ بلوائیں گے. واہ واہ مرحبا سبحان اللہ ماشاء اللہ جی. سگے اتار محمد عمر حیات اتاری تاندلیاں والا سے عرض گزار ہوں. سلمان بھائی آپ کا سلسلہ بہت ہی اچھا جا رہا ہے. میرا نعت خان اسلامی بھائی سے یہ عرض ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دیں. ہو کرم سرکار اب تو غم ہو گئے بے شمار. جزاک اللہ خیرہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. آباد رہیں خوش رہیں. عمر حیات سے مجھے یاد آیا. عمر حیات انصاری اتاری المدنی واہ یہ ہمارے بہت ہی پیارے عالم دین زبردست ایک جید استاد ماشاءاللہ بڑے ذہین اسلامی بھائی. 12 ماہ کے مدنی کافر میں انہوں نے بھی سفر کیا تھا الحمدللہ عمر بھائی نے. یہ تاندلیہ والا سے ہیں اور وہ تھوڑا ٹوبہ ہے قریب ہی وہیں سے جو ہے وہ تعلق رکھتے ہیں. تو دارالسلام ٹوبہ ہمارے دارالسلامی کے مدنی ماحول میں کہتے ہیں. تو ماشاءاللہ ان سے مجھے ان کی یاد آ گئی. کیا بات. 12 ماہ کے مدنی قافلے میں مدنی چینل کے ناظرین بندے کو ایک اور بھی جو چیز ملتی ہے بڑی ڈومینیٹڈ چیز ہے وہ یہ ہے انسان کی زندگی میں چیز ایڈ ہو جاتی ہے کہ بندہ ایڈجسٹیبل بن جاتا ہے. بندہ کیا بن جاتا ہے؟ ایڈجسٹیبل. جو چیز ایڈجسٹیبل ہوتی ہے نا وہ اپنی جگہ بنا لیتی ہے اور جو ایڈجسٹیبل نہیں ہے اس کی جگہ نہیں بنتی. آپ دیکھیں آپ کو جیسے پانی کی موٹر ہے اس کی فٹنگ میں آپ کو ملے گا کہ تھوڑا سا اس میں کیا ہوتا ہے اس کے جو جہاں اس کو لگاتے ہیں نٹ اس کی ٹائٹ کرتے ہیں وہ جو سوراخ ہے وہ تھوڑے بیزوی ہوتے ہیں. یہ تھوڑا سا اس کو آگے بھی کیا جا سکتا ہے. تھوڑا سا لیفٹ رائٹ اس کو آپ کیا کر سکتے ہیں موو کر سکتے ہیں. کیا ہے ایڈجسٹیبل ہے. یہاں اس کی ایڈجسٹنگ ہو جائے گی ٹھیک ہے یہاں لگ جائے گا. اور اگر ایڈجسٹیبل نہیں ہے تو یا تو پھر لگے گا یا پھر وہ جائے گا کسی اور کام میں آئے گا. تو جو انسان ایڈجسٹیبل ہوتا ہے نا جو حالات کے ساتھ ایڈجسٹ کر جاتا ہے وہ پھر غم بھی سہ کے آگے نکل جاتا ہے. اور جو ایڈجسٹیبل نہیں ہوتا بس پھر وہ ادھر ہی گھومتا پھرتا ادھر ہی اسی میں وہ رہتا ہے اور پریشان ہو جاتا ہے. آج کے قافلے میں اس بار سے مثال دی جائے تو جو سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوتا ہے نا اس کی مانگ بڑھتی ہے اور اس کو لوگ استعمال زیادہ کرتے ہیں. اس سے فوائد حاصل زیادہ کیے جا سکتے ہیں. جی. تو آج کے دور کے اعتبار سے اگر آپ اپنے ذہن کو بنائیں گے اور اس طرح جینا سیکھیں گے تو پھر انشاءاللہ مشکلات کے حل میں بھی آپ کو مدد ملے گی اور آگے بڑھنے کا بھی آپ کو موقع ملے گا. مدنی قافلے میں ہم نے جو ہے وہ حافظ صاحب کے بنائے ہوئے بڑے زبردست مزیدار اور شاندار کھانے بھی کھائے ہیں خالد بھائی. اور مدنی قافلے میں ہی ہم نے جو ہے وہ ابلے ہوئے چاولوں پر چینی ڈال کر کے بھی کھائی. کیا بات ہے. تو بہرحال مدنی قافلہ یہ کیا ہے پورا ایک ٹریننگ سیشن ہے. خالی مدنی قافلے میں یہ نہیں آپ نے نماز ہی پڑھنی ہے صرف یہ نہیں ہے کیا ہے ایک پورا ٹریننگ سیشن ہے. یہ بالکل سیشن. اور یہ آپ کریں ایک دفعہ ایک مہینے کا مدنی کا 1 ماہ گزرے گا کیسے پتہ بھی نہیں چلے گا اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ. تو یہ لیکن یہ جو اس کی برکتیں ہیں نا یہ آپ کی زندگی میں اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ اگر آپ ان کو روک کے رکھیں گے تو فائدہ آپ انشاءاللہ حاصل جو ہے وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ عز و جل. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ہم کے لیے عرض کرنی تھی اے غم ہو گئے بے شمارا کا بندہ تیرے نثارا کا. اللہ 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 رحمت فرمائے. بڑی مہربانی جی. میسیجز بھی ہیں ان کو بھی لیتا ہوں جی. یہ ہیں نارووال سے میسیج ہے قلت حیلتی انتا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ. یہ کلام سنائیں. ٹھیک ہے جی. یہ کیا نام ہے ان کا کہاں سے میسیج ہے بہرحال اپریسیشن کا میسیج ہے. بہت شکریہ
اللہ برکت دے آپ کو. وہاڑی سے حسین بھائی کا میسج ہے اور پنجابی میں ان کو کوئی کلام سننا ہے. انشاءاللہ حسان بھائی سنائیں گے جی. مبین اکرم بھائی ہیں مدینہ یاد آیا ہے کلام سنائیں. اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. موضوع بہت اچھا ہے. سیالکوٹ سے میسج ہے. آمین. بہت شکریہ. حسان بھائی سے گزارش ہے بھکر سے کلام سنائیں. واسطہ رب تیرا سونا حرم. سانگڑ کے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں جناب حاجی امین صاحب. ان کی فرمائش ہے قربان میں ان کی بخشش پر اس کے بھی کچھ اشعار سنائیں. شہباز بھائی ہیں کمالیہ سے اور ان کو بھی کلام سننا ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے. بہت شکریہ. اور خاک مدینہ ہوتی میں خاک سار ہوتا یہ کلام سنائیں. جی چھانگا مانگا سے بھی کیا میسج ہے جی زبردست. مرحبا. اللہ برکت دے آپ کو بھی. آگے ہے جی ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے. واہ سبحان اللہ کیا پیارے کلام کی فرمائش ہے. کچھ کلام شامل کریں پیارے حسان بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. ہو کرم سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. جان و دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار. قربان میں ان کی بخشش کے قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زبان پر آیا نہیں. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. بن مانگے دیا اور اتنا دیا. دامن میں ہمارے سمایا نہیں. قربان میں ان کی
بخشش کے ایمان ملا ان کے صدقے قرآن ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے رحمان ملا ان کے صدقے وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے اور اس محسن اعظم کے یوں تو خالد ہزاروں ایسا ہے قربان مگر اس احسان کے قربان مگر اس احسان کے احسان بھی کیا تو جتایا نہیں قربان میں ان کی بخشش کے واہ جی واہ، سبحان اللہ۔ مدینہ یاد آیا ہے مدینہ یاد آیا مدینہ یاد آیا ہے بلا لو پھر مجھے شاہ بغرو مدینے میں پھر روتا ہوا تیرے در پر مدینے میں مدینہ یاد آیا مدینہ یاد سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ سفر مدینہ بھی نصیب فرمائے اور مدنی قافلے میں سفر کرنے کی برکت سے دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور سفر مدینہ کی سعادت مل جائے، یہ بھی بعید بات نہیں ہے۔ ہمارے بہت ہی پیارے مدنی قافلے کے نگران ہیں جناب ساجد اتاری بھائی، ماشاءاللہ آپ کا بھی میسیج تشریف لایا ہے۔ یہ کراچی ریجن سے بھی الحمدللہ 5 دسمبر کو 1 ماہ کے مدنی قافلے سفر کر رہے ہیں، تو دھوم دھام ہے۔ اور کراچی الحمدللہ عاشقان رسول جو ہے وہ کراچی کے عاشقان رسول بھی جو ہے وہ نیت کریں اور 1 ماہ کے مدنی قافلے میں جو ہے وہ بھرپور طریقے سے سفر کریں۔ اور ساجد بھائی فرما رہے ہیں کہ ایک سفر ساجد بھائی کے ساتھ بھی ہوا الحمدللہ 1 ماہ کے مدنی قافلے کا، اسی 12 ماہ کے دوران ہی ساجد بھائی کو بھی اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ اور مدنی قافلے میں ماشاءاللہ سفر کی نیتیں بھی آ رہی ہیں خالد بھائی، نمبر آ رہے ہیں اللہ کی رحمت سے، تو رابطہ بھی اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ کریں گے ان سے، اسلامی بھائیوں سے۔ تو اسلامی بہنیں اپنے گھر کے محارم جو اسلامی بھائی ہیں، محارم اسلامی بھائی ہیں، ان کا بھی جو ہے وہ ذہن بنائیں، مدنی قافلے میں سفر کا ذہن دیں، زیادہ اخراجات بھی نہیں ہوتے۔ مجھے یاد آ رہا ہے یہ جو قادری زون ہے، ٹنڈو آدم، شہداد پور، نشیر و فیروز، مورو، نواب شاہ، یہ جو سارا ایک پوری پٹی ہے، اس میں جو اخراجات تھے 1 ماہ کے مدنی قافلے کے، یہ 4,000 یا 4,500 روپے تھے، بالکل تھوڑے سے اخراجات ہیں، زیادہ نہیں ہیں۔ تو اس میں جو ہے وہ آپ ٹریول کے بھی ایکسپینس شامل ہے، کھانے پینے کا بھی شامل ہے۔ تو کراچی سے بھی الحمدللہ ایک سفر عاشقان رسول جو ہے وہ کر رہے ہیں 5 دسمبر۔ تو ایک سبق بندہ یاد کر لے کہ 5 دسمبر 1 ماہ کا مدنی قافلہ، 5 دسمبر 1 ماہ کا مدنی قافلہ، اور آپ سفر کریں گے اللہ کی رحمت سے انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو پائیں گے، اور مشورہ جس نے دیا ہے اس کو بھی دعائیں دیں گے انشاءاللہ۔
ایک اچھی بات صرف ہماری رہنمائی کی گئی ہے، اور میں تو اسی بات پر فدا ہوں حافظ صاحب جو میرے اس نے کہا کہ ہے نبی کی نظر قافلے والوں پر، حضور کی نگاہ پڑ گئی تو بس پھر بیڑا پار ہی ہونا ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے۔ اور مدنی قافلے کی ایسی ایسی بہاریں مدنی چینل کے ناظرین کہ میں کیا بتاؤں آپ کو، مدنی قافلے کی بہاروں پر ہی ہم ایک پورا پروگرام جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ جو سفر کر لے گا انشاءاللہ وہ پھر ہمیں آ کے بتائے گا انشاءاللہ۔ تو 5 دسمبر 1 ماہ کا مدنی قافلہ، تو ماشاءاللہ کراچی ریجن سے بھی سفر ہو رہا ہے، تو آپ بھی تیاری کریں، کراچی کے رہنے والے اسلامی بھائی بھی مدنی قافلے میں سفر اختیار کریں۔ اللہ ہم سب کو مدنی قافلوں کا مسافر بنائے، اور اسی کے صدقے میں اللہ ہمیں مکہ مدینے کی بادب حاضری بھی نصیب فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ آئیے صلاۃ السلام پڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ، اللہ ہمیں دنیا کے غموں سے بچائے اور ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کا، یا اپنی آخرت میں جو پیشی ہے اس کا ایک جو فکر ہے وہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے، اور غم مدینہ سے، غم مصطفیٰ، ہجر و فراق مصطفیٰ میں مچلنے تڑپنے کی اللہ ہمیں سعادت نصیب فرمائے، آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام، غوث اعظم امام تو کا ونوں کا جلوائے شان قدرت پہ لاکھوں سلام، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، بھیجے سب ان کی شوقت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کرے گا رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں